सफ़र के महीने में एक तो लिखा हुआ था कि जी आप पूरे मोहल्ले में जैसे जानने वाले इतने लोगों को जमा करें और आप ये तस्बीहात करें, इतने नफ़ल आप पढ़ेंगे तो उससे ये होता है कि जो दुआ आप माँगेंगे ना, वो आपकी पूरी हो ये जो अज़ाब आ रहा है और जो मुसीबतें आएँगी वो दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर हम मतलब हम पहले जब ऐसे करते थे ज़माने जahलियत में, तो उसका फिर क्या होगा? आप ये किसी की शादी करवा देते हैं, किसी को ये कर दें, लेकिन आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये इस्तिताअत है कि वो कुर्बानी कर सके और वो कुर्बानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके मतलब ईद की नमाज़ पढ़ने भी ना आए। इतनी बड़ी वईद है इसमें। तो आप देखिए कि सही मुस्लिम की हदीस है 3257 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे कैसे अमल करना चाहिए, कितना अमल करना चाहिए, कितना ज़ोर लगाना चाहिए अमल करने के लिए, उसके लिए फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी हदीस सुनाती हूँ कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा दे रहे थे और उन्होंने फरमाया कि लोगों तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है लिहाजा हज करो। तो कहते एक आदमी बैठा हुआ था उसने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या हर साल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा उसने क्वेश्चन किया, रसूलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी दफा उसने क्वेश्चन किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना तुम पे वाजिब हो जाता। और और उसके बाद ये फरमाया कि मैं तुमसे जिस तरह से जिस वक़्त मैं तुमसे जो बात कहता हूँ ना, उसी तक रखा करो उस बात को कि तुमसे पहले लोग जो थे वो कसरत सवाल की वज़ह से और फिर क्योंकि सवाल करते थे ना बार-बार पूछते हैं कि अच्छा ये वाक़ई ये चीज़ है, अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? और फिर जब वो चीज़ें पता भी चल जाती हैं तो उसके बाद नहीं करते तो गुनाह भी तो ज़्यादा है ना। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कसरत सवाल और अपनी अंबिया की अतात ना करने की वजह से वो लोग हलाक हो गए थे। और फिर रसूलुल्लाह ने इसकी बड़ी खूबसूरत इसका क्या कहते हैं रिजल्ट भी बता दिया कि करना क्या है कि अगर रसूलुल्लाह ने कहा कि जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ ना, तो फिर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको कर लिया करो और जिस चीज़ से मैं मना करूँ, उस चीज़ से मना हो जाया करो। अब देखिए मना में इस्तिताअत का लफ्ज़ नहीं रसूलुल्लाह ने बोला, सिर्फ़ किसमें बोला था? करने में, कि जितनी हिम्मत है पूरी ज़ोर लगाओ। अभी आ गया ना ये महीना आ गया है, फिर वो 10 दिन है और फिर 9 दिन की इबादत में तो हम 10वें दिन तो ईद आ जाएगी ना, तो हमने कितनी मेहनत करनी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, एक-दूसरे को याद भी करवाएँ। सम टाइम ये होता है कि लोग इतना बिज़ी होते हैं उनको वो भूल जाते हैं और कई ऐसी जगहों पे हैं कई घराने ऐसे होते हैं कि जिनको इतना पता भी नहीं होता बस उनको ये पता होता है कि ईद आ रही है सेकंड लेकिन उससे पहले के दिनों की इतनी अहमियत नहीं होती तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत अच्छा टाइम है कि आप उनको रिमाइंडर ज़रूर दें अपने रिश्तेदारों को अपने जानने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अब हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में हमने क्या करना है कि तकबीरात कहनी है, हमने तहलील बार-बार ला इलाहा इल्लल्लाह फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे एक आसान तरीका क्या है कि अब पूरा दिन हमने दूसरे काम भी करने होते हैं। अगर बाज़ लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, बच्चे छोटे हैं, घर के भी काम हैं, कुछ भी आप समझ लें मसरूफ़ियत है। आपने एक आसान सा काम करना है, देखिए मैंने किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख रहे हो? अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं भी नज़र आ रहा ना, आप फ़िक्र नहीं करें। मैंने किया क्या है कि जैसे फ़जर से ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर से असर, तो मैंने इस तरह से ना इसमें लिख के ये मैंने अपने इस तरह से चिपका दिया था अपने फ्रिज पे। मैं उठा के ले आई हूँ आज आपको दिखाने के लिए। तो कि मैंने फ़जर से ज़ोहर में क्या तस्बीहात करनी है कि मैंने बा मतलब काउंटर हाथ में रखो, वो भी फ़िक्र ना करो कि पता नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो काउंटर नहीं होते थे। कोई बात नहीं क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम तो इतने भुलक्कड़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो काउंटर होता है ना, तो एक रिमाइंडर होता है कि ओह! मैंने पकड़ा हुआ है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है जैसे आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए, लेकिन फ़जर से ज़ोहर जैसे मैंने लिखा कि मैंने अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करना है और अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली।
تو یہ بار-بار ہم نے پڑھتے رہنا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر ظہر سے عصر کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اور پھر عصر سے مغرب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر مغرب سے عشاء میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ٹھیک ہے، وہ کر کے پھر تہجد کے جب ہم اٹھیں گے نا، اور تہجد میں آپ دیکھیں کہ آپ فجر سے بالکل آپ تھوڑی دیر پہلے بھی اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تہجد تو مل جائے گی، تو اس میں اپنے بس دعائیں 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 جتنی بھی ہے وہ کرنی ہے۔ پھر ایک دعا جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت سی ہماری ایسی دعائیں جو اٹکی ہوئی ہیں، جس کو کہنا چاہیے، یا ابھی تک اتنا زیادہ دل اس پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے یہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت ان کو کہا تھا، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی تھی، تو دیکھیں پھر وہ جیل سے بھی نکلے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکومت بھی دی۔ تو اللہم اجعل لی فرجن و مخرجن، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی نا ڈالیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جیل میں سکھائی تھی، تو آپ کو مل جائے گی، اور میں حرم کو بھی کہہ دوں گی کہ وہ اس کے بعد وہ پوسٹ بھی کر دے گی کہ اللہم اجعل لی، اے اللہ بنا دے میرے لیے فرجن، کشائش مطلب آسانی، و مخرجن اور نکلنے کا راستہ، جس بھی مشکل میں مصیبت میں ہوں، یا پاک پروردگار مجھے اس سے نکال دے، میرے لیے آسانیاں فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر، من حیث احتسب ایسی جگہ سے جہاں سے میں گمان کرتی ہوں، ومن حیث لا احتسب اور ایسی جگہ سے جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتی ہوں۔ اور رزق میں یہ یاد رکھیے گا کہ صرف پیسے نہیں ہے، ہماری صحت بھی رزق ہے، ہماری اولاد بھی رزق ہے، ہماری ہر نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہمارا رزق ہے۔ تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار میرے لیے جو بھی میرا مشکل ٹائم ہے مجھے اس سے نکال دے، اور یا پاک پروردگار جو نعمتیں تو نے عطا کی ہے نا، بس مجھے وہ عطا کر دے جہاں سے میں گمان کرتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں کہ شاید میرا یہ وسیلہ بن جائے گا، تو وہاں سے، اور اگر ایسی جگہ جیسے میں نے گمان بھی نہیں کیا ہوا، یا پاک پروردگار وہاں سے بھی عطا کر دے۔ تو یہ مانگیں اپنے جب آپ سجدوں میں جاتے ہیں، آپ یہ دعا، چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیں، آنیسٹلی یاد ہو جاتی ہے، چھوٹے سے پیپر پہ یہ لکھ کے اپنی جائے نماز پہ رکھ لیا کریں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو ساری چیزیں نا مشکل لگتی ہیں تو آپ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری تسبیحات آ جاتی ہیں، بلکہ سبحان اللہ ایکسٹرا بھی آ جاتا ہے نا۔ تو آپ سارا وقت نا، آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ جاب بھی کر رہی ہیں، آپ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کی جوارے بزی ہیں، زبان سے کلمے ادا کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے بندوں کو خوش کر سکیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کریں، اور اپنی نفس کو سب سے مشکل جو کام ہے نا، اپنے نفس کو اس وقت ٹیم کرنا، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں نا کہ شیطان باندھے ہوتے ہیں، تو سارے اچھے اچھے کام ہم لوگ کرتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیسے کریں۔ دیکھیں وہاں کے رمضان کی آخری 10 راتیں یاد کریں، ہم نے کتنی محنت کی تھی نا، کتنی کوشش کی تھی، رو رو کے دعائیں مانگی تھی۔ اسی طرح سے ان دنوں کی فضیلت بھی ویسے ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند ہے۔ اور پھر پورے 9 دن کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہمت ہے کوئی بات نہیں، آپ پھر عرفہ کا روزے کا تو ضرور رکھ لیں، لیکن کوئی بیمار ہے، سفر میں ہوگا، نہیں رکھ سکتا، تو بھی کوئی بات نہیں، نیت کر لیں۔ آپ دیکھیں نیت کا بھی کتنا بڑا اجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ اگر میں باقی روزے نہیں رکھ سکتی ہوں تو میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھوں، کیونکہ وہ پچھلے ایک سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں آنے والے سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اتنی مدد کریں گے کہ ہم گناہ کر ہی نہیں سکیں گے، انشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا میں آپ کو ریمائنڈر دے دوں۔ اچھا، اب لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں جب ہماری لائیو کلاس تھی تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانا تھا، کیونکہ جب بھی حج کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ پورے کا پورا حج جو ہے وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سننا ہی ہے۔ لیکن آج ہم اس کو کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم کر چکے نا،
तो डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि हज का तो हर रुकन ही ऐसा है कि उसमें सीखने को हमें इतना ज़्यादा मिलता है। आज हम ये देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के बारे में, कि जब हम हज करने जाते हैं, अब वो लोग जो हज कर चुके हुए हैं, वो लोग जो जा रहे हैं, जो ऑलरेडी चले गए हैं, और जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी तौफीक अता करेंगे कि वो अगले साल नहीं तो इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में हज का फ़रीज़ा ज़रूर अदा कर सकें। हमने देखना क्या है कि देखिए हज इतना मुश्किल है, आजकल आप देखें कितना महँगा भी है। हर कोई अपनी लेवल से देखे, वो जिस तरह से भी जाता है, उसकी अपनी उसी लेवल में भी वो एक्सपेंसिव तरीन हज होता है। और बाज़ लोग तो देखें ज़िंदगी भर पैसे जमा करते हैं हज के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफ़ीक अता कर कि मैं इतना माल जमा कर सकूँ। लेकिन इसके लिए आसानी ये है कि उसी पे फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिताअत दी है। लेकिन जब वो लोग हज पे जाते हैं, देखिए पूरा अपने आप को फ़ोकस करके कि हमने इबादत करने जाना है, अल्लाह को राज़ी करने जाना है, और इतनी बड़ी ये इबादत है कि पूरी ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ है तो एक दफ़ा हज करना है ना, बाकी तो आपको जिस तरह भी अगर दिल चाहे तो बंदा जितने मर्ज़ी हज कर ले। अब उसमें जो हमारी ट्रेनिंग होती है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि मेरी और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें पैगाम दिया था, तो हमारा तो अताना व समेना व अताना ही करना है ना, कि हमने जो कुछ सुना, हमने उसके मुताबिक अमल किया। और अगर हम नहीं करते तो आज आप देख लें कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, जिससे कहो मना हो जाओ तो उससे मना हो जाओ। तो हम अपनी आम रूटीन में जब हम सुबह सो के उठते हैं, रात सोने तक हम कितना समेना व अताना करते हैं, इसकी प्रैक्टिस है कि जब हम वापस हज से वापस आए अपने घरों में, तो हम इस काबिल हो सकें कि जिस चीज़ों से रसूल अल्लाह ने मना किया है, हम उससे बाज़ आ जाएँ, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो करें। क्योंकि अब देखिए हज में क्या होता है कि 8 ज़िलहज से हम स्टार्ट करते हैं ना, 8 ज़िलहज को जो हाजी होते हैं, वो खाना काबा में होते हैं ना, मक्का से वो खाना काबा से कहाँ पे जाते हैं? वहाँ से निकलते हैं, वो जाते हैं, और ख़ैमा किधर लग ख़ैमाज़न कहाँ पे होते हैं? मिना में। आजकल तो मिना में फिर भी जैसे ख़ैमे ऐसे बन गए हैं, जो एयर कंडीशनर है, सब कुछ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उन लोगों ने। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ऐसी जगह, जो बेआबाद जगह, जो पथरीली ज़मीन, ऐसा क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि हाजी तो इबादत करने जाते हैं, खाना काबा में, बैत अल्लाह में नमाज़ पढ़ने का तो लाखों गुना ज़्यादा अजर है। वहाँ से हाजी जब उठते हैं और 8 ज़िलहज को वो मिना में जाके ख़ैमाज़न होते हैं, तो वो क्यों वहाँ पे क्या मतलब इबादत के लिहाज से देखो तो वहाँ पे इबादत करने का ज़्यादा सवाब है। क्यों जाते हैं? इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था और ऐसे ही करने का हुक्म दिया था। तो हम सारे उठते हैं हज में, और वहाँ से जाके हम मिना में चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मिना में जैसे ही हम पहुँचते हैं, हम ख़ैमाज़न होते हैं, या जहाँ पे भी हमारी जगह होती है। अगली सुबह ही हम उसके बाद उठते हैं और हम अराफ़ात में चल पड़ते हैं, और अपना सामान लेते हैं सुबह, जैसे फ़जर का टाइम होता है ना, सूरज तुलू होता है, और उसके बाद हम अराफ़ात की तरफ चले जाते हैं। और अराफ़ात में आप जाके देखें कि फिर क्या है, मिना की बिल्कुल थोड़ी दूर ही है ना, वही आबो-हवा है, वही ज़मीन है, वही सारा कुछ है। अब हम अराफ़ात में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम ज़ोहर का खुतबा सुनते हैं, ठीक है? और खुतबा सुनने के बाद अब मज़े की बात ये देखें कि हम ज़ोहर एंड असर हम इकट्ठी पढ़ते हैं, और कसर के साथ पढ़ते हैं। अब हम तो इबादत करने गए हैं, इतना मुश्किल से वहाँ पहुँचे कि अल्लाह को राज़ी करना है, हम अपने घरों में इबादत करते हो, तो जब ये वक़्त आता है, जैसे आजकल का वक़्त है, या रमज़ान के आखिरी 10 रातें याद कर लें, कि हम थोड़ी कसर करते। और वहाँ पे हम नमाज़ कसर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी और यही करने का हुक्म दिया था। यही हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा, अब वहाँ पे जैसे हम निकलते हैं, दोबारा से क्या होता है कि सूरज गुरूब का वक़्त आता है, ठीक है? उस वक़्त आप देखें कौन-सी नमाज़ का वक़्त होता है? नमाज़ मग़रिब का वक़्त होता है। लेकिन हम मग़रिब की नमाज़ नहीं अदा करते। हम वहाँ से मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं।
اور مزدلفہ پہنچ کر ہم پھر وہاں پہ جا کے ہم اپنی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اکٹھی کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اب ہم رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں نا، ہم رات وہاں پہ گزار کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم تہجد نہیں پڑھتے ادھر۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم تڑپ تڑپ کے کریں کہ ہم تو ایسی جگہ پہ ہیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم ویسے بھی کر لیں، جس چیز سے منع کیا ہم نہیں کرتے، بے شک ہمارا دل کتنا کر ہے، جس چیز کا حکم ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ صبح کے ٹائم پہ ہم لوگ پھر دوبارہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں پہ کنکریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم پہنچتے ہیں مینا کی طرف۔ اور مینا میں پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو ہے نا، اس کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، اور ہم دوسری جو وسطیٰ اور اولا ہے اس کو کنکریاں نہیں مارتے، اور باقی حالانکہ دنوں میں ہم ان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ہی جو ہے شیطان اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ دیکھیے، وہی دن ہوتا ہے نا کہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیار ہو کے نہا کے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ واپس ہم مکہ میں جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد واپس مینا پلٹتے ہیں، کتنا بھی تھکے ہیں، پھر واپس مینا پہنچنا ہے اسی دن ہم لوگوں نے۔ پھر دیکھیے 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہے نا۔ اس کے بعد حاجی گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر حاجی گھر پہنچنے سے پہلے ان کو ہر صورت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، وہ مکہ سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ اس کا طواف نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نقصان کر سکتا ہے نہ تو فائدہ کر سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا۔ اور اسی طرح رمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو رمل کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے تو یہ کمزور ہوں گے، اور اس طرح سے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو وہ جو چلتے تھے رمل کرتے تھے، تیزی تیزی سے چلتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، دے نو کہ ہم ہماری کیا سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میرے نبی نے ایسے کیا تھا تو اس لیے میں بھی ایسے کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہاں سے جب انسان لوٹتا ہے نا، تو پھر زندگی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہی گزرنی چاہیے، اور اگر نہیں گزرتی تو پھر ہم سبق تو لے کے نہیں آتے نا۔ سفر کے مہینے میں ایک تو لکھا ہوا تھا کہ جی آپ پورے محلے میں جیسے جاننے والے اتنے لوگوں کو جمع کریں اور آپ یہ تسبیحات کریں، اتنے نفل آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے نا وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم نے تو بڑا آزمایا ہوا ہے، ہماری تو ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل کیوں کرنا ہے، اس سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک سینگ میں تھا کہ پورے سال میں میرا خیال ہے 10,000 بلائیں اترتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ ان کو کس نے یہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9,000 بلائیں جو ہیں وہ سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے یہ جو گھر کے آدمی ہیں ان کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ بہت دیں اور بہت پڑھنا ہے، اور یہ نفل اس وقت اس تعداد میں پڑھنی ہے یہ تسبیح، تو اس سے یہ جو عذاب آ رہا ہے اور جو مصیبتیں آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے بلکہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سی تسبیحات کرنی ہے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسلم اور بخاری میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی منحوس کہنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعل جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھے اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھیں، تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں، بلا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اسی جان کو قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا۔ اب ناحق قتل کرنا کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال اس کو مت دو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے قتال کرو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو تم شہید ہوگے۔ اور پھر پوچھا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور اگر میں قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ دوزخی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں اس کی ڈیٹیل آپ کو اور بھی اچھے سے ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولین جو ہے نا، جو قتل جن کو کر دیا گیا، ان کے ناحق خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا، جیسے قصاص لینا جس کو کہتے ہیں۔ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا ہے، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت میں جس کو قتل کیا جاتا ہے نا، اس کے جو ورثہ ہیں ان کو 3 طرح کے حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو وہ پورا قصاص لے لے، جیسے جان کے بدلے میں جان لینا ہے۔ پھر نمبر 2 یہ کہ وہ دیت بھی لے سکتا ہے، جیسے اگر وہ دیت جو ہے نا، اس زمانے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 100 اونٹ ہیں، اور یا پھر 1000 دینار ہیں، یا پھر 10,000 درہم ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مقتول جو قتل ہوتا ہے نا، اس کے ورثہ میں سے اگر وہ کچھ کم کر کے صلح کرنا چاہیں یا پورا معاف کر دے، یہ ان کو حق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ بالحق، کہ مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا؟ کہ سوائے اس کے، جیسے جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو، اور لیکن اسلامی ریاست کرے گی، کسی انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے
اچھا نمبر 2 یہ کہ جو زانی ہے، جو شادی شدہ زانی ہے، اس کی سزا سورۃ نور میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس کو رجم کر کے اس کو پتھر مار مار کے مار دو۔ اور اس کے علاوہ عمدن جیسے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دینا اس کی سزا ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مظلوم کو، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اور بنایا ہم نے اس کے ولی کو اختیار والا یا اس کو قوت دی۔ مطلب یہ کہ اس کے ولی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے قصاص بھی لے سکتا ہے، یا وہ صدیت لے لے، یا پھر اس کو پورا معاف کر دے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے۔ ولا یسرف، اور نہ وہ زیادتی کرے فی القتل، قتل میں۔ اب قتل میں زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جیسے اگر آپ نے سنا نا کہ کوئی ایک فار ایگزامپل کسی نے قتل کیا تو دوسرے نے غصے میں آ کے پورے پورے گاؤں کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یا پھر جب قتل کیا تو اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کو سزا، وہ کہتے ہیں نا اذیت دے 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 کے قتل کرنا، یا اس کے باڈی پارٹس کاٹ دینا، یا پھر کسی طرح کی بھی زیادتی مسئلہ کرنا جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے کہا کہ بالکل اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہو کانا منصورا، کہ بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، جو قتل ہوتا ہے نا اس کے جو ورثہ ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ جو قاتل ہے اس کو وہ پکڑے، اس کو سزا دلائے، لیکن دیت جو ہے نا اور یا قصاص ہے یا بالکل معاف کر دینا، یہ صرف اس کے ورثہ کا ہی حق ہے، یہ حکومت یا کوئی خود سے یہ نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا آیہ نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اے لوگو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے نا تقربو والا، پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہاں پہ آپ اس کو اور انڈرسٹینڈ پیارے طریقے سے کر لو گے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا کہ کیا مطلب ہے؟ تو ایک ڈر ہو جاتا ہے نا کہ نہیں کوئی غلط طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ جو بڑے ہوں گے مال مطلب ان کو مل جائے گا تو اسے پہلے خرچ کر لو، اس کا مال ہڑپ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو یتیم ہے نا، اب وہ تو بیچارہ ایک تو اس کے پاس اس کا فار ایگزامپل باپ جب فوت ہو گیا تو کوئی اس کا والی وارث نہیں اس طرح سے ہوا، تو اس کے ورثہ جو ہیں جو جس کے پروٹیکشن میں وہ بچہ چلا جاتا ہے یا وہ فیملی چلی جاتی ہے، اس کا پھر حق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ لوگوں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ احسن طریقے سے۔ اب احسن طریقہ، اب دیکھیں سورۃ بقرہ میں جب یہ آیا آئی تھی نا تو کہتے صحابی جو تھے وہ تو اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے چولہا بھی علیحدہ کر دیا کہ کہیں ان کا کھانے میں سے ہم کھائیں گے تو ہمیں نقصان نہ ہو جائے یا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیا نا کہ لیکن احسن طریقے سے، کہ اگر آپ ان کا مال کسی ایسی جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لگے گا تو اس کے مال میں بڑھوتری ہو جائے گی، کسی بزنس میں ایسے لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، یا اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یتیم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تھوڑا سا قرآن سے پہلے دیکھتے ہیں پھر احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سورۃ نساء کی آیہ نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے اس حال میں کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ یہی آیت پڑھی تھی جو سورۃ نساء کی آیہ نمبر 10 ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔
اور پھر सूरत अन-निसा की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि यतीमों को जांचते रहो हत्ता कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, और अगर तुम इनमें अक्लमंदी के आसार देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और उनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी से ना खाओ, इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और देखिए ये हम इतनी इतनी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखिए जो यतीमों के बारे में रसूलुल्लाह की अहदीस आपको मिलेंगी कि किस तरह से उनकी हिफाजत की गई है। वला तकरबू माल अल यतीम, कि उसके माल के पास भी ना जाना। तो फिर आप ज़रा ये सोचिए जो विरासत के माल के साथ हम लोग हाल करते हैं। अच्छे भले नमाजी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं कि डरने वाले भी, उम्रे हज करने वाले, नमाज़े जमात के साथ पढ़ने वाले, जब आ जाती है बात यहाँ पे तो फिर कहाँ पे जाते हैं हम लोग। कितनी घर घर की स्टोरी है ये। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हत्ता यबलुगा, यहाँ तक कि वो पहुंचे अशुद्धहु, अपनी जवानी को। जो अभी मैंने आपको वो हदीस भी सुनाई थी ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सॉरी, सूरत निसा की आया थी कि जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाए और उनमें तुम अक्लमंदी देखो तो उनका माल उनको वापस लौटा दो। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शब मिराज का एक वाक़या बयान किया कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे, और उनमें एक शख्स, उनके ऊपर एक शख्स मुकर्रर किया गया था जो उनके होंठों को पकड़ता और उसके मुंह के अंदर आग के बड़े बड़े पत्थर डाल देता। फिर वो पत्थर उनके नीचे धड़ से निकल जाते और वो जोर जोर से चिल्लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि ये कौन लोग थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से यही पूछा था कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो नाहक यतीम का माल खाते हैं। अब सोचें, ये पढ़ने के बाद तो वो कहते हैं ना कि बंदे की जुर्रत भी ना पड़े कि वो ये सोच भी सके कि उनका माल किसी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले। यतीम के बारे में तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि उनके सर पे हाथ फेरने से उनके जितने बाल है ना सर के ऊपर, उतनी नेकियां मिल जाती हैं, सिर्फ इतना करने से। ये नियत है ना कि प्यार करते हैं क्योंकि उनके पास फिर वो मुझे वो हदीस भी इतनी प्यारी लगती है कि एक सहाबी आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। उनका बच्चा जो था वो काफ़ी देर के बाद आए थे, तो उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा बच्चा किधर है? तो उन्होंने कहा कि वो देखो वो खेल रहा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। जब वो एकदम बेकरार होके उसको मिलने के लिए उठे ना, तो रसूलुल्लाह ने उनको वापस बुलाया और कहा कि देखो, तुम जब उसको मिलोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं मिलना, इसलिए कि वो बाकी जो 7 बच्चे थे, बदर हो चुकी हुई थी ना, तो काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो बदर नहीं, सॉरी, ओहद के बाद तो यतीम हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बाप नहीं है, तो वो जब देखेंगे तो उनको तकलीफ होगी। तो इसलिए देखिए इतनी बड़ी बात कि अगर सामने कोई ऐसा बच्चा है जो यतीम है, उसके सामने अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है ये भी बता दिया गया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह का हक है कि वो उनको जन्नत में ना दाखिल करे। नंबर 1 शराबी, नंबर 2 सूदखोर, नंबर 3 जो यतीम का माल खाता है, और नंबर 4 जो माल में नाप तोल में कमी और ज्यादती करता है। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वह औफू बिअहदी, और पूरा करो अपने अहद को। इन्नल अहदा काना मसऊला, कि जो अहद है ना उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। अब देखिए हम सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से एवरी डे सुबह शाम मांगते हैं और यही दोहराते भी हैं कि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला व अना व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु व अना अला अहदिका, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने जो अहद किया है उस पर मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कायम हूँ। हम एवरी डे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये अहद करते हैं। तो फिर हम अहद तोड़ते कैसे हैं? सारा दिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म ना माने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझे आई एम श्योर आप में से
الحمدللہ جس کلاس میں آ گئے ہیں نا، تو ان کو یہ پتہ ہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جان بوجھ کے عہد نہیں توڑنے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے بڑا عہد تو ہم نے لا الہ الا اللہ کا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں ہے کہ یہ پڑھنے سے ایک مشرک اگر ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے بیوی، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر بیوی مشرک تھی تو وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا، طلاق دینی پڑی تھی صحابہ کو. یہ کلمہ پڑھنے سے آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کا پوری کے پوری اس کی وہ کہنا چاہیے نا کیمسٹری بدل جاتی ہے. ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر آ جاتا ہے. کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین. دین میں کہتی ہوں یہ ان کے لیے ہے جو ابھی دین میں آئے نہیں ہیں. جو دین کے اندر آ جاتے ہیں نا، ان کے اوپر تو پھر لگ جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسے کرو گے تو یہ سزا ملے گی، ایسے کرو گے تو یہ سزا ملے گی. تو پھر تو حدیں قائم ہو جاتی ہے نا. لا اکراہ فی الدین میں یہ جو لوگوں کو زیادہ بات کرو نا، کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد اس دنیا میں کیا ہے. اگر میں اپنے مقصد کے اراؤنڈ رہوں گی نا تو دنیا کی ساری نعمتوں سے انجوائے کروں گی. نعمتوں انجوائے کرنے سے منع تو نہیں ہے، اللہ نے نعمتیں دی کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ان کو استعمال کرنا. لیکن اگر ہم نعمتوں کو حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو سوال ہوگا. اور عہد کے بارے میں آپ دیکھیں اتنے آرام سے ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جب وفا ہو گیا. ہم نے تو مذاق ہی بنا دیا ہوا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری سوسائٹی کا، آپ دیکھیے گا ون بائی ون ایک ایک اصول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. تو حج والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سمینا واتانا کیسے ہم نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، یہ خود ہی سے نہیں آتا. یہ چیزوں کو ہمیں بار بار یاد کرانا، قرآن کا طریقہ بھی یہی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یاد کراتے ہیں. ایک آیا ڈفرینٹ اینگل سے، ایک واقعہ ڈفرینٹ اینگل سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نیا سبق ہر واقعے میں ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو اس جسٹ اے ریمائنڈر، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. مڈل کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں اب زیادہ نہیں تو ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ ہے. اگر اللہ کے راستے پہ نہیں تو خود سے سوچ لیں کہ ہم کس راستے پہ ہیں. اور شیطان کون ہے؟ جو مردود ہے، جو دتکارا ہوا ہے، جو جہنمی ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمائش، اِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ، اور تولو سات ترازو کے، قسطاس المستقیم، سیدھا. اچھا اب اس کی بہت خوبصورت تفسیر جو ہے نا آپ کو سورۃ مطففین میں ملے گی کہ اس کے شروع میں ہی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں، آپ بازاروں میں جائیں، آج ہم عام بات نہیں سنتے. کپڑا لینے گئے تو چھوٹا ہائے ہائے، کھلا جب کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہائے اتنا سا، تو یہ تو اتنا کم ہو گیا تو ہمارے تو بازو بھی پورے نہیں بن رہے. ہوتا ہے نا ایسے. اب ناپ تول میں کتنا، بھائی پلیز ٹھیک طرح سے دینا. یہ اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے، ویل وہ وادی ہے جس سے دو زخی بھی اپنی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جتنے دو زخی ہیں نا، وہ جب ان کو سزائیں مل رہی ہوں گی وہ چیخیں گے، چنگاڑیں گے، اور ان کی جو پیپ ہے نا وہ وہاں پہ اکٹھی ہوگی اور وہ ان لوگوں کو پلائی جائے گی جو وائل وادی میں ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا وہ وائل میں ہوں گے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب میں جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ جب خود لینا ہے نا تو بھائی پھر پلیز آپ پورا ناپ کے دینا، پورا تول کے دینا. اس طرح سے ہوتا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ خود ناپتے ہیں یا تولتے ہیں نا تو اس میں خسارہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ
पास वापस नहीं पलटना। कितनी जुर्रत है कि वो फिर भी ऐसे करते हैं। तो अगर हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जानने वालों के कोई ऐसा काम है जो नाप और तोल का काम होता है, तो आप प्लीज़ उनको ये आया ज़रूर सुनाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे रहम करे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ज़ालिका खैरुन, कि जब आप सही तरह से नाप तोल करते हो ये बहुत बेहतर है। व अहसनु तअवीला, और वो ज़्यादा अच्छा है अंजाम के लिहाज से, कि फिर अगर सही तरह के नाप तोलोगे तो फिर तो जन्नतें मिलेंगी ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आया नंबर 36 में, वला तकुफ, और देखो कि मत पीछे पड़ो। ये तो इतनी वो कहते हैं ना कि दिल पे लिखने वाली आयत है कि ना पीछे पड़ो। मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है उन बातों के पीछे मत पड़ो। एक बात हाथ में आ जाए, अच्छा ये कैसे हुआ था, उसने क्या कहा था, उसके घर में क्या हुआ, हाय उनकी आपस में लड़ाई, मुझे तो लगता है कि उधर लड़ाई हो गई है। उनकी तुमने शक्ल नहीं देखी थी, पार्टी में आई थी, उसने शक्ल कैसी बनाई हुई थी। जिस बात का इल्म नहीं है, तो मैं आपको छोटी वाली बात बता रही हूँ ना, हर चीज में आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अला यालमु मन खलक, जिसने हमें पैदा किया वही नहीं जानेगा कि हम कैसे हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मत पड़ो पीछे उस बात के जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है। इन्न समआ, बेशक कान, वल बसरा आंख, वल फवादा और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, हर चीज से सवाल किया जाएगा। आँख से, कान से, ये तो 3 चीज़ों के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ नाम ले लिए ना, हमारी एक-एक चीज़ उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सवाल का जवाब देगी कि क्या किया था इस बंदे ने मेरे साथ। क्योंकि सूरत नूर में देखें आता है कि जिस दिन उनके खिलाफ उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ, उनके पैर, सूरत नूर की आयत नंबर 24 है, आप खुद भी देख लीजिएगा। उनके हाथ और उनके पैर उनके अमाल की गवाही देंगे। हमें तो लगता है ना कि किसी ने भी नहीं देखा। मैंने ये ऐसे, अब तो रात को मैं क्या देख रही हूँ, किसी को क्या पता है मैं क्या देख रही हूँ। हाथ में तो हमारे पड़ा होता है ना देखने के लिए फ़ोन। अच्छा मैंने क्या सुना है, किसी को क्या पता है। मैंने फ़ोन पे किसी से क्या बात की थी, अम्मी को तो पता भी नहीं चला कि मैंने क्या की थी। कितनी चीज़ें हम ऐसी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उस दिन यहाँ पे ज़िप कर देंगे। ये नहीं बोलेगी, लेकिन हमारी आँखें, ये हवा, इवन जिस जगह पे हमारे पाँव चलते हैं ना, वो भी उस दिन बोलेंगे और जवाब देंगे। और सूरह यासीन के आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हम आज के दिन उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, हाथ हमसे कलाम करेंगे, और उनके पाँव उन कामों की गवाही देंगे जो वो करते थे। उनके पाँव गवाही देंगे कि पता था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का पता था कि इस जगह पे हराम काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पता था कि इस जगह पे जो कुछ हो रहा है ना, उसको ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो फिर भी मैं इसलिए वहाँ पे गई थी कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे नहीं गई तो वो तो फिर मुझसे मिलना-जुलना बंद कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मैं कपड़े इसलिए पहन रही थी कि अगर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूँगी तो लोग समझेंगे मैं पेंडू हो गई हूँ। क्या-क्या चीज़ों में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 20 में फरमाते हैं, हत्ता कि जब वो दोज़ख में पहुँच जाएँगे तो उनके खिलाफ उनके कान, उनकी आँखें और उनकी खालें, उनकी जिल्दें भी गवाही देंगी, उन कामों की गवाही देंगी जो वो करते थे। अल्लाहु अकबर! अब देखिए ये इतने बड़े-बड़े टॉपिक हैं, ऑनेस्टली सिर्फ़ इसके बारे में अगर बात करें ना, तो पूरी क्लास क्या पूरा दिन बोलते रहें तो वो भी कम हो जाएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक-एक चीज़ आप देखिए इतनी खोल के बयान कर दिया, तो अब बाकी क्या बचा है? फिर हम कैसे, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होके कहेंगे कि हमें नहीं पता, क्योंकि मसऊला है, कि पूछा जाएगा, और जब सवाल किया जाएगा तो जवाब के लिए तैयार फिर रहना कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये जवाब दे दूँगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे देखिए आयत नंबर 37 में फरमाते हैं, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि देखो ज़मीन पर मत चलो इतराते हुए, इन्नका, बेशक तुम, लन तखरिका, कि नहीं फाड़ सकते अल अर्द, ज़मीन को, वलन तबलुगा,
اور نہ ہی تم پہنچ سکتے ہو الجبالا پہاڑ کو طول لمبائی میں، کہ اتنا اکڑ اکڑ کے مت چلو کہ تم کچھ بھی، تم نہ تو زمین پہ اتنی بڑی زمین نہ پھیل کے پورے آ سکتے ہو، اور چڑھ کے دیکھ لو، گردنیں اونچی اونچی کر کے بھی دیکھ لو، پہاڑ تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہاری تو اوقات بھی اتنی نہیں ہے۔ اور سورت فرقان میں آیا نمبر 63 آپ پڑھ کے دیکھے گا۔ دیکھیے عباد الرحمان جو ہے نا، جو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو سارے اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو عباد الرحمان، جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا، ان کی پوری صفات بیان کی ہیں، جس کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ عباد الرحمن الذین عباد الرحمانی، کہ اللہ کے بندے الذین، وہ جو یمشونا، جو چلتے ہیں علی الارض ہونا، جو زمین پر آرام آرام سے چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ سورت لقمان کے آیہ نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تکبر سے گال جو رخسار ہے نا، ان کو ٹیڑھے نہ کرو، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اور شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورت لقمان کی آیہ نمبر 19 میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میانہ روی سے چل، حکم ہے میانہ روی سے چل، اور اپنی آواز کو پست رکھ، اور بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ جب انسان زور زور سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے نا، تو وہ ایسی آواز لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت میری ازار ہے، میرا تہبند ہے، اور کبریائی میری چادر ہے، جس شخص نے بھی اسے چھیننے کی کوشش کی، میں اسے عذاب دوں گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ اپنے ذرا چیزوں پہ غور کر کے دیکھیں، کیونکہ ہم نے ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ تکبر کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بغیر جانے تکبر کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو ملیں گے، کبھی کوئی ایسا رشتہ دار، چلے رشتہ داروں کو بھی ابھی چھوڑیں، اپنے گھر میں کام کرنے والی کے سامنے کیا میں تکبر سے تو نہیں بات کرتی ہوں؟ وہاں پہ امتحان پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے بڑی بڑی چیزوں میں تو چلو پھر بھی ہم، جب ہمارا کانشیس جاگتا ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے ایسے نہیں کرنا، لیکن یہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے تم نے مجھے جواب دیا، تیری اتنی ہمت کہ تم مجھے جواب دے، اور اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا رائے کے مطابق، اتنی بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، پھر ہم جیسے پھر ڈر بھی جاتے ہیں نا، کہ پوچھا تھا کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے جوتے پہنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ جمیل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کا انکار کر دے، مطلب تو حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ تو اللہ کا انکار کر دے، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، کہ میں نے کہا تھا نا کہ سب سے وہاں پھنس جاتے ہیں۔ اور حقیر ہم کسی بڑے بڑے رشتہ داروں کو یا ایسی والی فرینڈز کو، فرینڈ یوزلی ہم وہی بناتے ہیں جو اپنی طرح کے ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جیسے اور ذرا اس طرح کے لوگوں سے، ان کے سامنے ہم نے کیا تکبر کرنا ہے؟ تکبر یہاں پہ آ کے آزمایا جائے گا، جب ہم گھر میں اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، یا ہمارے وہ رشتہ دار نا جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو ہم کیا ان کو بلاتے ہیں؟ کیا ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں اچھا وہ رشتہ دار جو ملیں گے تو ایک عزت بنے گی لوگوں کے سامنے؟ اگر نام بھی لینا ہے تو فرینڈز کے سامنے وہ دور دراز کا رشتہ دار جس کو 4 لوگ جانتے ہیں نا، آپ اس کو، وہ میری مامی کا بیٹے کا، وہ میں ان کو بڑی اچھے سے جانتی ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہم کون ہیں، رائٹ؟ اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے نام لیتے ہوئے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہیں نا،
ان کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپ لے گی اور انہیں جہنم کے اس قید خانے میں ڈالا جائے گا جسے بولس، اس کا نام بھی رسول اللہ نے بتایا کہ وہ اس قید خانے میں ہانکا جائے گا اور اس کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور انہیں دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ وہی وائل ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ایسی چیزیں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنے اوپر پہرے تو لگانے ہیں نا، کیونکہ سوال تو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، کُلُّ ذَلِکَ، کہ یہ سب کام، کانا سیئہو، کہ یہ تمام کام جو بتایا نا، یہ برائی کے کام ہے، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، اور مکروہا، اور ناپسندیدہ، مکروہ بہت برے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی نہ کرنا۔ اور ذالک مما اوحا، کہ یہ اس میں سے ہیں جو وحی کی ہے، الیکا، آپ کی طرف۔ کس کی طرف؟ کا کی ذمہ جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ رسول اللہ کی اتباع کرنا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ وحی کی ہے آپ کی طرف، رب کا، تیرے رب نے، من الحکمہ، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کہ کوئی اور الہ نہ بنا، فتلقا، تو ورنہ تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومن مدحورا، کہ تو جہنم میں ملامت کیا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور اور دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے شروع میں جب آیا نمبر 22 سے پڑھا تھا نا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر تم شرک کرو گے تو کوئی نیکی ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گی، اور وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس نے شرک کیا ہوگا، انلیس کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لے اور دوبارہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والا بن جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پھر آخر میں پورے احکامات، 25 کے 25 احکامات کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین پھر وہی بات کہی کہ جو انسان ہے، جو انسان اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور آخر میں یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا یہ جو پوری آیات کری نا، 25 جو احکامات ہیں ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان سے ہی بچنا ہے یا پھر ہم نے کرنا ہے۔ کچھ ایسے احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا، کچھ ایسے احکامات ہیں جن سے منع کرنے کا حکم دیا۔ اچھا جی، ہاں، مجھے یاد بھی آیا کہ سیما اکثر مجھے یہ کہتی ہے جب میں یوٹیوب کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہوں یا پھر ابھی ٹک ٹاک پہ ہوں، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ جب تم ادھر ادھر دیکھتی ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہی ہو۔ سیما، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم وہ احکامات جو ہے نا، 25 احکامات وہ دہرا رہے ہیں۔ آپ لوگ بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہی احکامات ہیں جو سمینا و اطانا کرنے ہیں۔ نمبر 1، شرک نہ کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور نمبر 3، غیر اللہ کی عبادت سے اللہ نے اس میں منع کیا۔ یہ میں آپ کو 22 سے 39 کی آیات کا خلاصہ بتا رہی ہوں۔ نمبر 4 یہ کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اف بھی نہیں کرنا۔ نمبر 6 ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ نمبر 7 نرمی اور مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نمبر 8 تواضع اور انکساری سے پیش آنا ہے۔ نمبر 9 ان کے ساتھ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے؟ نمبر 10 قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 11 مسکین کو ان کا حق دو۔ نمبر 12 مسافر کو اس کا حق دو۔ نمبر 13 اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ نمبر 14 دینے کو مال نہ ہو تو سائل کو نرمی کے ساتھ منع کرو۔ نمبر 15 اپنا ہاتھ نمبر 15 اپنا ہاتھ نہ تنگ رکھو اور نہ ہی کھلا رکھو، درمیانہ روی اختیار کرو۔ نمبر 16 اولاد کو مت قتل کرو، اباشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نمبر 17 کسی نے بے قصور
کسی بے قصور کو قتل مت کرو۔ نمبر 18، ورثہ مقتول کا قصاص لے سکتے ہیں، اس کا حکم دیا گیا۔ نمبر 19، وراثت مال یتیم کا مال جو ہے وہ بلوغت تک نیکی کے سوا کہیں پہ خرچ نہیں کرنا۔ نمبر 11، عہدوں کو پورا کرو۔ نمبر 11 کیا کر رہی ہوں، 21 تھا، 20 کے بعد 21 تھا۔ 22 ہے کہ پوری کی پوری پیمائش کرو۔ 23، صحیح ترازو سے وزن کرو۔ 24، بغیر علم کے محض گمان سے بات مت کرو، باتیں نہ پھیلاؤ اور نہ ہی اس پہ ٹائم ضائع کرو۔ اور نمبر 25 میں ہے کہ زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ اور آخر میں دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 26 میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی واحد ہے جو عبادت کے مستحق ہے، اور اس میں کچھ کرنے کا ہے کچھ نہ کرنے کا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا پوری کی پوری آیات کا، اس کو آپ لکھ لیجئے گا، اپنے فریج پہ لگا دیں تاکہ آپ کو چلتے پھرتے یاد آئے کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیسے کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی کلاس ہم میرا خیال ہے یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ ہاں چلو ایک آیا کر لیتے ہیں، ابھی 2 منٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْفَاكُمْ، اور پھر چن لیا تمہیں ربکم، تمہارے رب نے، بالبنینا، بیٹوں کے، واتخذا، اور بنا لیا، من الملائکاتی اناثا، اور فرشتوں کو بیٹیاں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا ڈانٹا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ وہ بیٹیوں کو نمبر 1 یہ کہ ہم نے دیکھا تھا زندہ درگور کر دیتے تھے عزت کے نام سے، اور ان کو وہ لک ڈاؤن کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیٹی کی خوشخبری رحمت کی تمہیں ملتی ہے تو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہتے تھے یہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا چلاکی ہے، اپنے لیے تم نے بیٹے پسند کیے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمارے بیٹے، اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں رکھی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو کوئی پسند نہیں کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم کیونکہ پسند نہیں کرتے اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں رکھتے ہو اور خود اپنے لیے بیٹے رکھتے ہو، انکم لتقولون قولا عظیما، کہ بے شک البتہ تم کہتے ہو بات بہت بڑی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق البتہ یقیناً صرفنا، پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ ڈیفرنٹ اینگل سے، ہر دفعہ ایک نیا سبق، ہر دفعہ ایک نئی بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، کہ البتہ ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ تم نصیحت پکڑو، وما یزیدہم، اور نہیں زیادہ کرتا انہیں، الا نفورا، مگر یہ کہ وہ نفرت میں۔ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کے لیے ان کو بتاتے، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ وہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا ان کو پتا تھا، لیکن وہ نہیں مانتے، وہ ضد میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، تو وہ جیلسی میں اور زیادہ نفرت میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں تک کہ رکھے ہم 12 بج گئے، آیا نمبر 41 تک ہے، 42 تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، یا ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے، اتنے پیارے پیارے احکامات ہیں، وہی ہضم ہو جائے نا، بڑی بات ہے کہ ان کو ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ بس ڈو ناٹ فرگیٹ، یہ دن اتنے پیارے دن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے، جتنے پورے سال کے دن ہیں نا، سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کی عبادت ہے۔ تو اس لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے، انشاءاللہ قبول کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کوشش کریں کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، اور اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت دعا مانگیں، کیونکہ اگر دعائیں رکی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے۔ اسی امید پہ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اور وہ بات کہتے ہیں نا کہ
मालीदा कम फल फूल लाना, नहीं, मालीदा कम पानी पर ना पाना, पर मशका पंजाबी में है कि मालीदा कम पानी पाना, पर मशका पावे, और मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हम इतने चालाक हैं, हम जब दुआ करते हैं तो हम पूरे यकीन के साथ कि या पाक परवरदिगार इसे मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लें। आपका वादा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम कहाँ जाएंगे? आपके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है इस दुनिया में। तो आप मेरी दुआ कबूल कर लें या पाक परवरदिगार। अगर आप जानते हैं कि ये दुआ मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो या पाक परवरदिगार आपके तो हाथ में सब कुछ है, आप तो कुन फायकुन के मालिक हैं। आप इस दुआ को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लें, क्योंकि मेरा दिल अटक गया है इस दुआ पे और मेरी चाहत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अपने वली का हर बात मान लेते हैं ना। जब हम बिक गए अल्लाह के सामने, हमने कह दिया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि या अल्लाह मैंने अपना जान और अपना माल सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बेच दिया, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के उस। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अता कर देंगे ना। तो बस हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे जो इबादुर रहमान के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो भी ज़रूर पढ़िएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि मेरे बंदे कौन से हैं। और फिर वो वली के बारे में भी दोबारा से याद कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि मेरे वली से दुश्मनी ना करना, वरना मैं आ जाऊँगा उसका बदला लेने के लिए। और अल्लाह को अच्छा नहीं लगता कि मेरा वली जो है वो परेशान हो किसी बात से, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बगैर मांगे अता कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के वली बन जाएं, और वो हर कोई बन सकता है। हर बंदा जो अल्लाह की चाहत में दुआ करता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल कर लेते हैं। देखेंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह से बस मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दूं कि आने वाले हैं रोज़े, दोबारा से वो दिन आने वाले हैं जिसकी इबादत अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। लेकिन जो लोग हज पे होते हैं वो तो डेफिनेटली अरफा के दिन का रोज़ा नहीं रखते, लेकिन जो हम लोग हैं ना, हमारे लिए ये मुस्तहब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम कर रहे थे बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल जिसका दूसरा नाम सूरत इसरा है, उसकी आय नंबर 26 करेंगे। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम जब हमने क्लास की थी तो हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि शिर्क नहीं करना। शिर्क अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारे तमाम नेक अमाल जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसलिए वो तो हम लोगों को बहुत, हम बार बार पढ़ते हैं। और फिर हमने देखा भी कि शिर्क क्या है। हमने वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात में शिर्क नहीं करना, इबादत में शिर्क नहीं करना, वो सारी डिटेल हमने देखी थी। अब यहाँ पे एक बात आपने गौर करनी है कि क्या सिर्फ मुंह से हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो हम लोग कलमा गो हो जाते हैं? डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से कोई भी जो मुसलमान है ना, वो बुतों को सामने रख के शिरक नहीं करता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें बता दिया कि देखो, तुम शिरक करते हो अपने नफ्स के साथ, तुम अपनी ख्वाहिशात नफ्स के साथ शिरक करते हो। तो हमें बहुत ख्याल से, बहुत सोच समझ के करना है। क्यों हम दुआ भी करते हैं ना कि अभी मैंने जैसे दुआ भी पढ़ी थी कि या अल्लाह, जो कुछ हम कुरान में पढ़ रहे हैं हमें तौफीक अता करके हम अमल करने वाले बन जाए। देखिए, कलमा जो है ना, ज़ुबान से जब अदा करते हैं तो वो हमारी ज़ुबान उसको अदा करती है जब तक दिल उसके ऊपर मुहर नहीं लगाएगा। और जवारे जो है हमारे पूरे, वो उसको ज़ाहिर नहीं करेंगे ना, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो सिर्फ एक मुंह से निकली हुई बात होगी कि जिसको हमने सिर्फ कह दिया और उस पर अमल नहीं किया। क्यों इतनी ज़्यादा वईद आती है? क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार कुरान में हमें ये फरमाते हैं कि देखो, शिर्क नहीं करना? क्योंकि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम अपना रब मानते हैं, लेकिन अगर हम ये करें कि जिस वक़्त मुश्किल पड़े तो हम किसी और के पास जाके वो करवाएँ कि जी आप हमारे लिए ये काम करवा दें इस तरह से। जो ज़िंदा है ना, उनको कह सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, उनको दुआ के लिए भी कह सकते हैं।
لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ادھر مزار پہ جا کے ان سے دعائیں کرانا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، وہ سارا کچھ غلط ہے. یا پھر منتیں ایسے مانگنا کہ وہ ایسے میں دھاگا باندھوں گی تو پھر یہ والی چیز ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، بتا دیا تھا اس کے بارے میں کہ پھر تم جس کے پاس جاتے ہو نا اللہ تمہیں اسے کے سپرد کر دیتا ہے. تو کر کے دیکھ لو پھر کیا تمہیں ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہم نے پہلی کلاس میں دیکھا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بار بار آئے گا، بار بار اس کے بارے میں آئے گا. دیکھو شرک نہیں کرنا. پھر سیکنڈ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے احسان کا درجہ رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. وہ ابھی تو اتنی زیادہ اس کے بارے میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، تو اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیٹیل میں بھی پڑھا تھا. اور سب سے پیاری بات جب ہم نے کلاس ختم کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اوابین جو ہیں، جو بار بار پلٹتے ہیں، مطلب غلطی ہوتی ہے پھر پلٹتے ہیں، غلطی ہوتی ہے پھر پلٹتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے بہت پسند ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غفور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بھی پھر بار بار ان کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا، تو اب اس نے تو ہمیں بہکانا ہے. اور اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ جس انسان کو یہ احساس جاگ جائے کہ میں نے کہاں پہ غلط کیا تھا، تو وہ فوراً ہی پھر توبہ کی طرف آتا ہے. اور توبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ منہ سے، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں صبح شام کی دعا میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر ہم وہی کام کرتے رہے جو ہم کر رہے ہیں. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ بھی یہی ہے کہ اپنی زبان سے کہا، آپ کے دل نے اس پہ مہر ثابت کی، اور آپ کے جوارے پہ وہ ظاہر ہوگی چیز کہ آپ نے جس بات سے توبہ کی ہے اب دوبارہ سے وہ نہیں کروں گی. اور اگر میں وہ عمل کرتی ہوں تو میں ایسے اپنے آپ کو سمجھوں کہ جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے. تو یہ توبہ ہوتی ہے، کیونکہ نیت ہے کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو جب آپ ان ورڈز کو اپنے دماغ میں رکھ کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بار بار معاف کرنے والے ہیں. یہی ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. اب آگے دیکھیے کہ ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہنا چاہیے کہ عباد الرحمن، عباد الصالحین جو ہے نا، اس کی ساری ڈیٹیل بتا دی. ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ آخرت تو غائب ہے، ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آج کی کلاس میں بھی آپ یہ دیکھیں گا، آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ایسے حساب کتاب ہوگا، اور کیسے تم نے کن کن چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے اس دنیا میں جہاں پہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو یہاں پہ حزب اللہ اور حزب الشیطان جو ہے نا، اس کا ہم دیکھیں گے کہ، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم دو ہی تو گروہ ہیں، ایک اللہ کا ہے اور ایک لشکر اللہ کا ہے اور ایک لشکر شیطان کا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو اسی سانچے میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ میں اللہ کے لشکر میں آتی ہوں یا میں شیطان کے لشکر میں آتی ہوں. اور اگر اللہ نہ کرے، اگر ہم اس جگہ پہ ہیں جس پہ اللہ نے منع کیا ہے، ہم ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا. اب آیا نمبر انشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت بنی اسرائیل، آیا نمبر 26. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتی، اور دو، ذی القربہ، قرابت داروں کو، حقہ، ان کا حق، کہ رشتہ داروں کو، قرابت والوں کو ان کا حق دو. تو کیا مطلب؟ رشتہ داروں کا حق ہے جو ہم نے دینا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ سارے حق میرے ہی ہیں، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا. دیکھیں، یا اس سے پہلے ایک حدیث پھر سے یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جب ہمیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے نا حساب کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کا ہم نے حق نہیں دیا ہوگا، حق کا ہو، اس کو انڈر لائن کر لیں اور اس حدیث کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں کہ جس کا حق ہم نے نہیں دیا ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گا اور آ کے کہے گا کہ یا پاک پروردگار، انہوں نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا. اور قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوگی سوائے ہمارے اعمال کے، جو ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، اس کا جو حق نہیں دیا تھا نا، اس کے جتنا وہ بنتا ہے اس کا، اتنے نیک اعمال اس سے لے کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. اور اسی طرح سے لوگ اپنے حق مانگتے رہیں گے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہت ہی خسارے میں وہ شخص ہوگا جس کے سارے اعمال
یہ ایسے حق لینے والے آ جائیں گے اور وہ ان کے نام اعمال میں چلے جائیں گے، اور پھر کوئی حق لینے والا آ گیا اور نیک اعمال ختم ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دو جس نے اس کا حق دینا تھا، اور پھر فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی کلاس میں ہم نے بہت غور سے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کے حق کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور یہ صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، باقی بکس میں بھی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھی، ہر کتاب میں یہی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو رشتہ دار قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلح رحمی جو کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور ہر منڈے، ہر پیر اور ہر منڈے اینڈ تھرسڈے، پیر اینڈ بدھ ہے نا، پیر اینڈ بدھ کو ہر منڈے اینڈ تھرسڈے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شخص نے بھی وہ شرک نہیں کیا ہوتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کروا دیتے ہیں، مطلب وہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ اس کی نیکیاں بڑھ جاتی، قبول ہو جاتی ہیں۔ اور جس کے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ صلح رحمی نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، جو انسان، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت ڈالے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ اور صلح رحمی جو ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوق ہے نا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو پیدا کیا، تو صلح رحمی جو ہے نا وہ اللہ کے عرش کے نیچے معلق ہو گئی، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جو مجھے کاٹے تو بھی اس کو کاٹ، جو تم مجھے جوڑے تو بھی اس کو جوڑ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا تو اس پہ راضی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ جب ہمیں قبر میں انسان کو، جب ہمیں سارے جو رشتہ دار، بچے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور قبر کی وحشت کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے نا، کہ ہمارے دائیں طرف نماز آئے گی، ہمارے نیک اعمال جو قرآن پاک آئے گا، جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، وہ آ جائے گی ہمیں بچانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاؤں کی سائڈ پہ جو صلح رحمی ہے نا، وہ آ کے بیٹھ جائے گی، اور وہ ہمیں تسلیاں دے گی، اور وہ ہمیں بچائے گی اس وحشت سے۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، رشتہ داریاں نبھانا آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اتنے اجر لکھے ہیں، اگر چھوٹی بات ہوتی تو اجر بھی تو اتنی چھوٹا ہوتا ہے نا، جیسے والدین کے احسان کی بات ہوئی تھی تو اجر اتنے بڑے بڑے تھے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت فرمائی ہے ان پہ جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو اس لیے صلح رحمی کرنا اتنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، بات یہ آتی ہے کہ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں، مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ویسے ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے نا، تو پھر تو ان کے منہ پر راکھ مل رہا ہے۔ مطلب راکھ ملنا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ تو راکھ مل رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک کہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رکھے گا، کیونکہ تو صلح رحمی کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض رشتے جو ہوتے ہیں وہ واقعی ٹاکسک ہوتے ہیں، اور سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں سے زیادہ ملیں گے تو ہمارے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کے ماحول گھر کے ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر اگر ہم ان سے ملنا جلنا رکھیں گے، ہمارے بچے آئے جائیں گے تو وہ بھی یہی چیزیں سیکھیں گے، اور یہ پیرنٹس کے اکثر دلوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تعلق نہیں توڑنا، بس اتنا ہے کہ جو اچھی طرح سے جب کبھی غمی خوشی ہوتی ہے آپ ضرور ملے، جب سامنے آئے تو آپ اچھے سے سلام کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملنا ہی نہیں چاہ رہا، کوئی آپ کو بلانا ہی نہیں چاہ رہا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا
अब हमने सुन लिया, अब हम इतने एक्साइटेड हो गए कि ओए होए! मैं तो फलाँ जो रिश्तेदार है, मैं तो उससे कहा था कि मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी और मैंने उसके बारे में ऐसे-ऐसे बात की थी, मैं माफ़ी माँग लेती हूँ। लेकिन आप जाओ तो इतने एटीट्यूड से जाओ कि अच्छा मैं आ गई हूँ तो बस ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे कह दिया था। नंद-भाभी भी अक्सर ऐसे हो जाता है। देखिए ये रिश्ते इतने करीब होते हैं, जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसके पहले रिश्ते कौन होते हैं? उसके माँ-बाप होते हैं, उसके बहन-भाई होते हैं और जब हम बड़े होते हैं तो एक और सेट ऑफ रिश्तेदारी अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अता करते हैं और वो हमारा ससुराल होता है। हमारे हस्बैंड के बहन-भाई, हमारे हस्बैंड के माँ-बाप और उनके आगे से औलादें, इसी तरह से ये रिश्ते जो होते हैं, इनको निभाना कई दफ़ा वाक़ई मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप सिर्फ़ ये देखिएगा कि जन्नत में जाने की चाबी है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो कता रहमी करते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी सज़ा आखिरत में जो मिलनी है मिलनी है, उनको दुनिया में ही सज़ा मिल जाती है। दुनिया में सज़ा मिल जाती है और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की दुआ नहीं कबूल होती है। अल्लाहु अकबर! और एक जगह पे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छी हूँ, जो मेरे साथ बुरा है तो फिर मैं भी उससे ज़्यादा बुरी हूँ। मतलब मेन ये था कि जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छा, तो ये सुलह रहमी नहीं है। सुलह रहमी क्या है कि जो आपको काटे, आप उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। और लेकिन आपको फिर मैंने बता भी दिया कि जहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो फिर हिकमत से काम लें, फिर अच्छे से काम लें, उसके लिए दुआ करें। उनको अगर क और रिश्तेदारियों में ना जैसे कहते हैं कि अगर जब आपने किसी को मिलना है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बेशक बहुत भी अता किया हुआ है, तो तोहफ़े देने से भी मोहब्बतें बढ़ती हैं। कभी उनको छोटे-छोटे गिफ्ट भेज दिया करें, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको तौफ़ीक दी हुई है ऐसे। और अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब है या पीछे थोड़ा-सा है तो उनका तो हक और भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप देखिए जब ज़कात देनी है, सदक़ात देने हैं तो हमने पढ़ा था ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुगना सवाब है। अगर आप बाहर किसी की हेल्प करते हो, इतना जानने वाले नहीं हैं, आपके पास आए तो डेफ़िनेटली आपने बहुत बड़ी नेकी की, उसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार को देते हो ना, तो उसका आपको दुगना सवाब हो जाता है। तो ये रिश्तेदारियाँ ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हुक्म दे दिया कि वो आति ज़िल कुर्बा हक्काहू, कि उनका हक अदा करो। अच्छा, और फिर नंबर 2 ये कि वल मिस्कीना हक्काहू, हक जो है ना वो हर एक के साथ अब आप लगा लीजिए। मस्कीन कौन होता है? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मस्कीन वो नहीं है कि जो सारा वक़्त माँगता रहता है और उसको आपने 1-2 रोटी पकड़ा दी या थोड़ा-सा कोई ऐसी चीज़ दे दी तो उसको वो चला गया। मस्कीन वो है कि जो ठीक-ठाक देखने में लगता है, लेकिन उसकी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं कि जो उसके बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही हैं और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका भी हक बनता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उसकी मदद करो। अब देखिए ये बड़ी टफ सिचुएशन होती है। अब देखिए हमारे जिसको भी आप मदद कर रहे होते हो ना, यूजुअली अल्लाह माफ़ करे हम जज करना शुरू हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि अगर किसी की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे की फ़ीस नहीं दी तो हम कहते हैं लो जी घर में तो गाड़ी भी पड़ी हुई है इनकी और एसी भी चला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो माँगने आए हुए हैं, पहले अपनी ये चीज़ें तो देखें ना, अच्छे-भले खाते-पीते हैं। तो ऐसा नहीं है, मस्कीन ये उनकी ज़रूरत है, जो घर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें बेच-बेच के अपना करेंगे, अगर एक दफ़ा बेच देंगे तो अगली दफ़ा क्या होगा? लेकिन सिर्फ़ ये बात है कि वो लोग जो नहीं माँगते हैं और उनको आप उनको देखें तो आपको लगता भी नहीं है कि वो ज़रूरतमंद है क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, आपके क्लोज़ हैं। आपको पता है कि उनकी प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ ऐसे है, कोई ना कोई आपको अगर खबर भी मिलती है, तो उनका भी हक बनता है, ये बात है। और ये बात जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये वाक़ई होता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, तो फिर हम जज करना शुरू हो जाते हैं कि और कभी हमने ये सोचा ही नहीं है कि मैं अपना खर्चा देखूँ और जिसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10,000 भी पकड़ा दिए, उसका क्या बनेगा उसमें? और बच्चों का खाना, अपना खाना, अपने बिल पे करने, अपनी बच्चों की फीसें पे करनी, कपड़े देने, ये 100,000 चीज़ें और अल्लाह ना करे कभी कोई बीमारी आती है तो बंदा वैसे ही खाली हो जाता है। तो मस्कीन का भी हक है ना जो वो भी उसको दो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं वब्निस सबील, और वब्निस सबील का भी हक है तुम्हारे ऊपर कि अगर कोई मुसाफिर है
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मुसाफ़िर के बारे में, बहुत प्यारी हदीस थी मुसाफ़िर के बारे में, मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। अच्छा जी, मुसाफ़िर से मुराद गरीबुल वतन शख़्स है जो अपने इलाके से कहीं दूर फँस गया हो। तो इसके बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं और उनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात भी नहीं करेंगे। देखेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे, 3 तरह के लोग। अब आप नंबर से याद कर लें। नंबर 1 ये कि अल्लाह पाक भी नहीं करे, अच्छा हाँ, और ना ही उनको सॉरी ना उनको उनसे बात करेंगे, ना ही उनको पाक करेंगे और और उनके लिए बड़ा दुःख देने वाला अज़ाब होगा। एक वो शख़्स है उनमें से जिसके पास रास्ते में जा रहा है, जिसके पास पानी होगा ज़्यादा और वो मुसाफ़िर जो है उसको पानी की प्यास लगी और उसके पास नहीं और वो उसको ना दे। देखिए अभी हम हज पे जो लोग जा रहे हैं ना, अब कई दफ़ा यहाँ वहाँ पे देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था ऐसे, कितने लोग गर्मी थी ना, तो कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए थे कि पानी नहीं था। तो लोगों ने कोशिश भी कर रहे थे लेकिन बाज़ लोग होता है ना कि अगर पता नहीं मेरा ख़त्म ना हो जाए या ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कई दफ़ा हम ऐसे हदीस पढ़ते हैं, हम कहते हैं लो ऐसे इसमें क्या बिग डील है, पानी था तो मैं तो दे सकती हूँ उसको। लेकिन ये ऐसी हदीस ना ऐसे मौकों के लिए होती है कि कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में है, पाकिस्तान में उसकी फैमिली है, अब यहाँ पे कोई और नहीं है और अचानक किसी मुश्किल में फँस गया है, तो उनका भी हक है कि हम उनकी मदद करें और उनको उस मुश्किल से आज़ाद करवाएँ। तो ये नंबर 3 और नंबर 4 ये वाली तो बहुत ही कहते हैं ना कि मुश्किल वाली चीज़ है और इसमें अमल करना और इस पे जम जाना और भी मुश्किल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और देखो कि तुम ना खर्च करना, बेजा खर्च करना। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कि बेशक जो फ़ज़ूल खर्च है, कानू इख़वान शयातीन कि जो फ़ज़ूल खर्च है ना, वो शैतान के भाई हैं। व कान शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा, और शैतान जो था ना वो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा था। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेजा खर्च करने को जो कह दिया कि वो जो है वो शैतान का भाई है। तो शैतान का जो भाई होगा वो जन्नत में कैसे जाएगा? और अब बेजा खर्च अब हम देखें ज़रा, देखिए एक होता है इसराफ़ करना, जो भी वो भी बहुत गुनाह है। इसराफ़ ये है कि आप जितना कमाते हैं ना उससे बढ़ के खर्च कर देना। लेकिन वो ऐसा है कि जो हलाल चीज़ें थी मतलब ठीक उसकी मना मना नहीं था, आपने उस जगह पे खर्च किया और वो इसराफ़ हो जाता है। लेकिन तबज़ीर वो होता है कि एक तो आपने वहाँ पे खर्च किया जहाँ पे नहीं खर्च करता, बेजा खर्च करना, और वहाँ पे जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया था। जहाँ पे खर्च करना गुनाह था, वहाँ पे बेशुमार खर्च किया। तो आज अब हम अपने आप को देखें, हम अपनी घरों की शादियों को देखें, हम अपने फंक्शंस को देखें। अब देखें कि जिस वक़्त अब ये वाले जो हुक्म आ रहे थे ना, क्योंकि ये सूरा जो है ये मक्की दौर की सूरा है और अभी बिल्कुल आखिरी दौर की सूरा है ना, तो अब क्योंकि मुसलमानों को मदीना में जाना था और मदीना में एक रियासत कायम होनी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे पहले से बता दिया कि उस रियासत को कायम करने के लिए क्या-क्या चीज़ें इंसान तुम ज मुसलमानों के अंदर जैसे बिल्ट इन हो जानी चाहिए, ताकि मुआशरा जो है वो पुरसुकून हो। और ये जो चीज़ है ना तबज़ीर करना, ये तो अल्लाहु अकबर कि छोटी से छोटी चीज़ में आप देख लीजिए, आप कपड़ों में अपने-अपने क्लॉज़ेट हम देख लें, अल्लाहु अकबर! कि वो कहते हैं ना जिस कपड़े लटकाने वाले टूट रहे होते हैं, अलमारियाँ ठुस्सी भरी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद नए से नए कपड़ों की ज़रूरत हो जाती है कि हाँ, नहीं हमें ये भी चाहिए, अब शादी आ रही है, तो मुझे ये कपड़ा पहनना है, तो मैंने ऐसा पहना, फिर अब तो अल्लाह माफ़ करे, अब तो डिज़ाइनर्स के ऐसे-ऐसे कपड़े आ गए हैं जो लाखों में कपड़े बनना शुरू हो गए हैं। और फिर तबज़ीर में ना सिर्फ़ कपड़ों की बात नहीं है, आपके वक़्त की तबज़ीर है। आप अपना आप याद कर लें कि रसूलुल्लाह ने बताया था, इब्ने आदम अपना कदम नहीं उठा सकेगा, है ना? वो पढ़ी थी ना हमने, बड़ी दफ़ा हमने ये हदीस पढ़ी है कि कदम नहीं उठा सकेगा जब तक वो ये बात का जवाब नहीं देगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। सवाल पूछा जाएगा।
سوال پوچھا جائے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھی تھی تو میرے ٹیچر نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ایسی یہی والی آیت پہ بات ہو رہی تھی کہ فضول خرچی کیسے کر دیتے ہیں، ہمیں بہت سوچنا چاہیے، لیکن کپڑوں کا شوق ہوتا ہے پھر منگا لیتے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایک سمپل سا رول بنا لو کہ جب بھی تم نیا کپڑا بائی کرو گے تو پہلا فار ایگزامپل تم نے 2 سوٹ بائی کیا نا، تو جب تک اپنی کلوزٹ سے 2 سوٹ نکال کے کسی کو نہیں دو گے، آپ وہ ہینگ نہیں کرو گے وہاں پہ، یہ ایک رول بنا لو گے تو تم آسانی ہو جائے گی۔ سیکنڈ، انہوں نے کہا جو میں نے آج تک نہیں کیا آنیسٹلی، انہوں نے کہا کہ کلوزٹ میں نا ایک کفن ملتا ہے نا بازار میں، کفن لے کے ہینگ کر دو، تمہیں یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میں نے آخر میں کس کپڑے کے اندر اس دنیا سے جانا ہے اور میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ کرنے سے بھی تبذیر سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں، ہر نہیں، اور پھر جیسے شیطان تھا نا، اس نے بہانہ کیا تھا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اس لیے ایسے کر رہا ہوں کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، میں تو اتنا ایسا تھا، تو نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکل جا، اس لیے میں ایسا ہو گیا ہوں۔ تو اسی طرح سے ہم بھی بہانے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے دوست ہیں، ایسے لوگ شیطان کے گروپ میں، اس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر بہانے ایسے ایسے ملتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹائی کرنا ہوتا ہے کہ بار بار اپنے آپ کو کہ نہیں ایسے نہیں مجھے کرنا، اب میں نے یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے تبذیر نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے، اپنے وقت کی تبذیر نہیں کرنی۔ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ وقت کہاں پہ گزار کے آئی ہو، وہ ایک ایک لمحہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کی تبذیر۔ دیکھیں واٹس ایپ، اللہ بھلا کرے جس نے واٹس ایپ بنایا، مجھے یاد ہے کہ پہلے جب ہم فون کرتے تھے نا پاکستان میں، تو کیونکہ اتنے زیادہ پیسے لگتے تھے، اور اس زمانے میں کیونکہ میرے ہسبینڈ ابھی پڑھ رہے تھے، ابھی گریجویٹ نہیں ہوئے تھے، یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں تھے، تو پیسے بھی کم ہوتے تھے، اور جب ہم نے فون کرنا ہوتا تھا ایک تو پوچھ پوچھ کے ایک فون کر لوں، 5 منٹ کا بس فون کروں گی، اور وہ بھی اتنی بگ ڈیل لگتی تھی، اور کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا 5 منٹ میں در 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 بار ہوتی تھی، السلام علیکم امی کیسی ہیں، کیا کیا جب لانے کا کیا حال ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، اچھا یہ اپنا 2 باتیں سنائی، 2 ان کی سنی، اچھا جی خدا حافظ خدا حافظ۔ لیکن جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا نا، اب کیونکہ فری ہے، اب آپ دیکھیں جس کو آپ دیکھیں صبح شروع ہوتے ہیں پاکستان میں، بہنیں ہیں یا جو بھی امی ہیں ادھر ادھر، سب سے باتیں، اور جو دکھ سکھ پھر سننے والے ہوتے ہیں، اور دکھ سکھ کا نام میں نے لگایا ہوا بڑا بڑا چگلی کہ ہر رشتہ دار جس کو آپ ملتے بھی نہیں ہے، جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں، اس کی بھی خبر آپ کو دینی ہوتی ہے، ان کو دینی ہوتی ہے کہ پتہ ہے اس کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں تمہیں پتہ ہے وہ محلے میں جو ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ساری چگلیاں لگا کے، اور روز 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 یہ واٹس ایپ پہ یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا کریں، کیونکہ آسانی ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریمائنڈرز ہیں، بار 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 بار، اب دیکھیے ہر کلاس میں وہی چیزیں نہیں آتی ہیں، بار بار دیکھو چگلی نہ لگانا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، اور اگر تم نیک کام کرو گے، کوشش کرو گے، تم اپنے جہاد کرو گے اپنے ساتھ، اپنی برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایسی ایسی جگہ دیں گے۔ یہ ایوری آیا میں آپ کو یہی سبق ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو دیکھو تم نہ شکرے نہ ہو جانا۔ اچھا جی، اب آگے آیا نمبر 28 جو ہے نا، یہ تھوڑی سی مشکل ہے اس کے ٹرانسلیشن کے حساب سے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو، اپنے مصحف کھولا ہوا ہے اگر نا، تو اس پہ آپ لکھ لیں، پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ، کیونکہ ایسے اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھو گے نا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ اچھا یہ کیا اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا، اور اگر تو اُرِدَنَّ، اگر تم اعراض کرتے ہو، عنہم ان سے، کن سے؟ جو مانگنے آئے ہیں، جو تمہارے قرابت دار ہیں یا قرابت دار نہیں ہے، جو مسکین ہے، اور تیسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، وابن سبیل، مسافر ہے، اگر وہ تمہارے پاس مانگنے آتے ہیں تو ابتغاء رحمت من ربک، اور چاہنے کو رحمت اپنے رب کی، مطلب یہ کہ اب اگر وہ تم سے مانگنے آتے ہیں ترجوہا،
جس کی تم امید رکھتے ہو، تو تمہارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے دینے کو، فار ایگزامپل نہیں دے سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں تو جتنی اس کی ضرورت ہے میں تو دے ہی نہیں سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ کچھ دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ رحم کرنا ہے، وہ مجھے وہ فلاں جگہ سے پیسے آ جائیں گے، یا کاروبار میں نے لگائے میں اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس کا پروفٹ آ جائے گا، یا کوئی بھی کمیٹی نکل آئے گی، فار ایگزامپل کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو اگر تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو چیز ان کی نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے اس وقت؟ فَقُلْ تو کہو لَهُمْ ان سے قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان، ان سے نرمی والی بات کہو، کہ اب دیکھیں اتنا ایک باڈی لینگویج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ دیکھو جب کوئی مانگنے آئے گا نہیں دے سکتے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ ہائے میرے پاس نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے دیا تھا پھر آگے ہیں مانگنے کے لیے، ان کی تو عادت ہی پڑ گئی ہوئی ہے، تو نہیں ایسے نہیں کرنا، کیونکہ جو رزق ہے نا یہ آپ کو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اس میں اللہ نے حق رکھے ہیں، بالکل ویسے ہی آپ سوچیں کہ جیسے وراثت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تو رکھا ہی نہیں ہے اس کو کہ ہم نے خود ہی تقسیم کرتے پھرنا ہے کہ تم لے لو یہ تم لے لو یہ تم لے لو۔ جب انسان چلا جائے گا اس دنیا سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ وراثت کس کو کیسے ملے گی اور کیسے نہیں ملے گی، اور اگر ہم وہ اس طرح سے نہیں کرتے، فار ایگزامپل میں نے اپنی بہن کا فار ایگزامپل حصہ تھا، میں نے کرنا تھا، ہم دو ہی بہنیں تھی فار ایگزامپل، تو میں اس کا حصہ اس کو نہیں دے رہی ہوں، فار ایگزامپل کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے بھائی ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر ہم نے گھر بھیجا تو ہم کہاں جائیں گے، بہنوں کو حصہ ہی نہیں ملتا، ساری عمر نہیں ملتا، وہ مر بھی جاتی ہیں تو پھر کوئی نہیں ملتا، تو جتنی دیر آپ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے نا ماں باپ کی تو فوراً اس کے بعد اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، اگر آپ نہیں کرتے نا ایوری ڈے جو ان کا حصہ ہے نا اس کے اتنا عذاب آپ کے اتنی گناہ آپ کے اندر لکھے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جس کا حصہ کھایا گیا ہوتا ہے اس کو اس کا صبر کا اجر دیتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں ہے، دیکھیں دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہر چیز اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، رائٹ، اور اس کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں نا ساری کی ساری، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ڈویژن بھی بتا دی کہ جو میں نے تمہیں دی ہے اس کو تم نے کیسے خرچ کرنا ہے، ہمیں یہاں تک ہماری آنکھ کا بتا دیا، ہمارے کان کا، ہماری زبان کا، کیا کیا چیزیں ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ استعمال نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں انسان آزاد ہے، چلو ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے، آزاد ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں پوچھے کہ تم نے یہ بات کیوں کی تھی، یہ چغلی کیوں لگائی تھی، کان سے کیوں پوچھیں گے کہ تم نے یہ بات بے حیائی والی کیوں سنی تھی، آنکھ سے کیوں پوچھیں گے کہ تم نے یوں کرتے کرتے سارے وقت دیکھنا شروع کیا تھا تو تم رکے نہیں تھے، تو کیوں پوچھیں گے اگر ہم آزاد ہوتے، اتنے آزاد ہیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، یہی تو امتحان ہے کہ اپنی مرضی سے ہم یہ راستہ چنتے ہیں یا یہ راستہ چنتے ہیں، اور اسی پہ امتحان ہے، یہ راستہ اللہ کا راستہ چنیں گے تو جنت میں جائیں گے، شیطان کا راستہ چنیں گے تو دوسری طرف جائیں گے، کہنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا honestly، تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں بینہ بتا دیا، پرابلم بھی تو یہ ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، ہم نے جب قرآن شروع میں تھا ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو بس پڑھ لینا ہے اور بس اس کا ہمیں ثواب مل جانا ہے، آگے ہم دیکھو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے، ان کو بھی ہم نے بس یاد کروا دیا کہ ایک دفعہ قرآن ختم ہو گیا چلو جی اس کے بعد ختم، قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ دس از اے وے آف لائف، اس لیے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں جو تمہیں تم غلطی سے دوسری طرف چلے جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور اسی طرح سے ہر ماں کو اپنے بچے کو بچانا ہے، جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلے گا، جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نا، تو یہی بات بس یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم رکھو یدک، ہاتھ اپنا، مغلولتاً، بندھا ہوا، اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن کی طرف،
वला तबसुतहा, और ना तुम फैला दो उसे कुल्ला बस्तिन, और पूरी तरह फैला देना, फतकउदा, तो तुम बैठे रह जाओगे, मलूमन महसूरा, कि तुम मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होके रह जाओगे। अब इस आयत में देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो एक अदल नहीं होता कि देखो ना तो ऐसा करना कि बखील बन जाना, और ना ऐसा होना कि बिल्कुल ही फ़िज़ूल खर्च हो जाना, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुम बख़ील बनोगे तो तब भी तुम्हें बख़ील बनेगा, तो वो दूसरों की हेल्प कैसे करेगा? वो तो समझेगा ये माल मेरा है और मैंने ही कमाया है तो बस मेरा ही हक है। तो बख़ील नहीं बनना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और ना ही ऐसा तुमने होना है कि अपनी गर्दन अपना हाथ इतना खुला रख लो कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। तो इसलिए दरमियानी राह इख्तियार करनी है, दरमियानी तरीके से बेजा खर्च नहीं करना, और ना ही इतना ज़्यादा खर्च करना है कि अब पैसे है नहीं है, अब मेरे घर में शादी है, तो मैं सारे लोगों से उधार भी लूँगी और पहले से उनको कह दूँगी कि अच्छा जी बस ठीक है इंशाल्लाह इस वक़्त दूँगी, और मुझे पता भी है कि उस वक़्त मैं कोई नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होने। करती हैं लोग ऐसे, इसीलिए तो लोग उधार देते हुए भी डरते हैं कि अगर दिया तो इन्होंने कौन-सा वापस कर देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए सारी हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बेहतरीन गुज़र सकती हैं, कैसे पुरसुकून गुज़र सकती हैं, वो सारे तरीके हमें बता दिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 30 में, इन्ना रब्बका, अल्लाहु अकबर, कि बेशक रब आपका यबसुतु रिज़्क़, कि कुशादा करता है रिज़्क़, लिमन यशा, जिसका चाहता है, व यक़दिर, और रोक देता है। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका चाहता है रिज़्क़ उसको अता करता है, जिसका चाहता है रोक देता है। हमने पढ़ा ना कि जब इंसान माँ के पेट के अंदर होता है तो लिखा जाता है उसका रिज़्क़, कि उसने कितना रिज़्क़ इस दुनिया में उसको कितना मिलना है और कितना नहीं मिलना। और जो यक़दिर है ना, इसको आप सोचें, अभी पढ़ के आए हैं ना कि कता रहमी वाले के अल्लाह सुब्हानहू तआला रिज़्क़ रोक देते हैं। तो हमारे अपने गुनाह होते हैं कई दफ़ा जिसकी वज़ह से हमारे रिज़्क़ भी रुके होते हैं, और रिज़्क़ सिर्फ़ पैसा नहीं होता, तमाम नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रिज़्क़ है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला वुसअत अता कर देते हैं रिज़्क़ में जब इंसान सुलह रहमी करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे यही फरमाया, और हमने पढ़ा है इसका, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जब हमें ये एहसास हो जाता है ना, तो हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को जब हम उसको उसकी तमाम सिफ़ात के साथ पहचानते हैं कि मेरा रब कौन है? मेरा रब जो है वो मैं किसके आगे जा रही हूँ, किससे माँग रही हूँ, जबकि मैंने अगर कता रहमी की है, अगर मैंने हक़ नहीं अदा किए, तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने किस मुँह से जाके खड़ी होंगी? अपने आप को मट्टी करने की बात है। बस इंसान जो है ना, शैतान क्योंकि उसको गुरूर में लेके आता है, ये सारी चीज़ें इंसान क्यों करता है? जब वो अब अपना हाथ रोकता है, किसी को नहीं देता, वो समझता है कि मैं बड़ी कोई शै हूँ और देखो ना मेरे से माँगने आ गए हैं। ये जब ऐसी वाली चीज़ें इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है, इंसान के अंदर बख़ीली आ जाती है, इंसान के अंदर वो सा शैतान देखिए इतना समझदार है, उसको एग्ज़ैक्टली पता है कि मेरी कमज़ोरी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पता है जी इसने इसने कुरान की क्लास नहीं छोड़नी, तो वो इधर आएगा ही नहीं। उसको पता है कि इसने कोई नहीं छोड़नी, ये लगी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ये पता है कि इसको पैसों का बड़ा शौक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो इसको मैं यहाँ पे कहूँ कि लो तुम्हारी तो अपनी इतनी ज़रूरतें हैं, अभी तो तुम बूढ़ी हो रही हो तो कल को तुम्हें कौन किसने पैसे देने हैं, तो जमा करके रखो, कल को बुराई मतलब ऐसा होगा बीमारी अब तो बीमारियाँ आनी ही आनी है, तो फिर बीमारियों पे इतना-इतना लगना है। ऐसे-ऐसे खौफ दिला के ना शैतान खौफ दिलवाता है, और हमने पढ़ा कि किस तरह से वसवसे डालता है, तो इंसान को रोक देता है हाथ। और कई दफ़ा जिनका हाथ खोलता है ना, उनको भी वो उनकी कमज़ोरियाँ देखो, लोग क्या कहेंगे कि जो इतना तुमने इज़्ज़त बनाई हुई है, नकली इज़्ज़त बना के लोगों के सामने कि मैं बड़ी हूँ, तो लोग कहेंगे लो आज दिखाने का वक़्त आया है। तो देख लो शादी इन्होंने कैसे की है, तो तुम्हें तो लोग फिर लुक डाउन करेंगे, तो इसलिए तुमने तो कहीं से भी लेके तुम तो इस पे खर्च करो इतना। देखो ऐसे कपड़े पहनोगी तो लोग कहेंगे अच्छा जी इसको तो पता ही नहीं डिज़ाइनर के कपड़े क्या होते हैं, तो तुम सबसे बड़ी डिज़ाइनर का पहनो। शैतान को एग्ज़ैक्टली पता है कि मेरी कमज़ोरी क्या है, हमारी कमज़ोरियाँ क्या है, वो उधर ही जाके हमें पागल बनाता है।
اور پھر ہمیں اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اوابین میں شامل ہو جائیں، ہم بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے معافی مانگنے والے ہو جائیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس ہمارے اندر پیدا کر دے، جہاں ہم کوئی غلطی کریں، جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کی بات کریں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں ہمیں یہ خیال دے دے اور ہم فوراً اللہ سے معافی مانگے اور پھر دوبارہ کبھی وہ کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ دیکھیں پورے دن میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایک کام کر کے پورا دن خیر اور رحمت کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے اور پھر سارا دن ہم خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کسی بھی برائی کو چھوٹا مت سمجھے۔ جب ہم اس پہ اصرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، بس اتنی سی تو بات ہے، تو آپ سوچیں پھر اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ ہماری جو چھوٹی برائی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی برائیوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ ہوگا انہو کانا بعبادہ خبیرم بصیرا۔ اللہ اکبر کہ اے لوگو، تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو نا، کہ بے شک یقیناً تمہارا رب جو ہے نا وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، اس کو پتہ ہے کہ تم کہاں پہ بہانے بنا رہے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں خوب دیکھ بھی رہا ہے۔ دیکھیں جس کو یہ احساس ہو جائے، یہ دو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اپنے اندر ڈال دینا، اپنے دل سے اس کے اوپر مور لگا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سن بھی رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، اور کرے گا بھی تو ایک دم سے ڈر جائے گا اور پھر واپس آئے گا۔ یہ بہت آسان ہے، یہ دو صفات جو ہے نا ریپیٹڈلی اپنے آپ کو کہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تسبیح کر لیں اچھا جی اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر ہے بصیر ہے، خبیر ہے بصیر ہے، خبیر ہے بصیر ہے، نہیں۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے استغفار کرتے ہیں تو اس